بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج ہمارا لیکچر نمبر 30 ہے اور ہمارا ٹاپک محنت، انسانی وسائل. ہم لوگوں نے پڑھا کہ محنت کیا ہے، کہ محنت سے مراد انسان کی وہ تمام ذہنی اور جسمانی کاوش جن کے بدولت انہیں مادی اجرت ملے، مادی معاوضہ ملے، وہ محنت کہلاتی ہے. وہ محنت کبھی نہیں کہلائے گی جو انسان کی ذہنی کاوش اور جسمانی کاوش ہو اور جن کی بدولت ان کی اجرت یا ان کو معاوضہ نہ ملے. تو محنت سے مراد انسان کی تمام کوششیں جن کا انہیں مادی معاوضہ ملے وہ محنت کہلاتی ہے. ہم نے اس کے بعد دیکھا محنت کی اہمیت، کہ کوئی بھی عمل پیدائش ہو، زمین ہو یا سرمایہ، انسانی وسائل کے بغیر، انسانی محنت کے بغیر وہ ادھورا ہے. انسانی محنت کے بغیر کوئی بھی چیز کی پیدائش کرنا ممکن نہیں. اس کے بعد ہم نے دیکھا محنت کی خصوصیات. محنت کو مزدور سے جدا نہیں کیا جا سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک کسان گھر میں بیٹھا رہے اور اس کی محنت کھیتوں میں کام کرتی رہے. اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ محنت کا ذخیرہ نہیں کیا جا سکتا. ایک مزدور 3 دن کام نہ کرے اور چوتھے دن پورے 4 دنوں کی محنت اکٹھی کر لے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. مزدور کی قوت سودا بازی کمزور ہوتی ہے. اپنی اجرت میں اضافے کے لیے زوردار مطالبہ نہیں کر سکتا. اس کے بعد ہم نے پڑھا محنت کم حرکت پذیر ہوتی ہے. بے جان مادی اشیاء کو تو ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک ملک سے دوسرے ملک بآسانی لے جا سکتے ہیں، لیکن ہم محنت کو یعنی مزدور کو اس کی رضامندی کے بغیر ایک پیشے سے دوسرے پیشے میں یا ایک مقام سے دوسرے مقام تک بھیج نہیں سکتے. اس کی وجہ انسان کے جذبات، احساسات، گھر اور وطن سے لگاؤ ہے. اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ محنت کی رسد غیر لچکدار ہے. محنت کی رسد میں فوری طور پر اضافہ یا کمی ممکن نہیں ہے. آج ہمارے جو پوائنٹس رہ گئے تھے ہم نے ان کو کرنا ہے. صلاحیت میں فرق. کہ تمام مزدوروں کی صلاحیت ایک جیسی نہیں ہوتی، پیداواری استعداد ایک جیسی نہیں ہوتی. زمین کی طرح بھی مزدوروں کی استعداد ہوتی ہے کہ جو دو مزدور ہیں دونوں کو ایک جیسی اگر مشینری دی جائے، ایک جیسا کام دیا جائے، ایک جیسا وقت دیا جائے، ایک یہ مزدور ہے اور دوسرا یہ، اس کو وقت بھی دونوں کو ایک جیسا، جو مشینری بھی ایک جیسی، کام بھی ایک جیسا دیا، دونوں کو ایک جیسی چیزیں دی گئیں، وقت بھی، مشینری بھی اور کام بھی. اب ایک مزدور نے اس وقت میں، اس مشینری نے 50 کرسیاں پیدا کی اور دوسرے نے 20 یا 30 پیدا کر لی. جس نے اس وقت میں دونوں کا وقت ایک جیسا، دونوں کا کام ایک جیسا، دونوں کا مشینری اس کو بنانے کے لیے ایک جیسی دی گئی. اگر ایک مزدور نے 50 کرسیاں بنا لی
और दूसरे मजदूर ने 30 कुर्सियां बना ली, तो दोनों की सलाहियत में फ़र्क हुआ? बिल्कुल हुआ। पहले मजदूर की इस्तेदादकार, उसकी पैदावारी सलाहियत ज़्यादा है, जबकि दूसरे मजदूर की इस्तेदादकार कम है, उसने उसी वक्त में कम अशिया को पैदा किया। आगे खसूसियत क्या है? शरह उजरत का रसद पर असर। शरह उजरत का रसद पर असर। आइकम वाले स्टूडेंट्स का 7 पॉइंट है और एफए वालों का आई थिंक सो नहीं है, तो हम इसको भी पढ़ लेते हैं। आमतौर पर अशिया की कीमतें बढ़ने पर इनकी रसद बढ़ जाती है और कीमत कम होने पर उन शय की रसद कम हो जाती है एक ख़ास मेयार से, लेकिन शरह उजरत का मजदूरों की रसद पर अनोखा असर पड़ता है। अगर उजरत एक ख़ास मेयार से कम हो जाए तो घर के ऐसे अफराद भी काम करना शुरू कर देते हैं जो पहले काम नहीं करते थे, ताकि घर की ज़रूरियात को आसानी से पूरा किया जा सके। पहले उजरत कम थी, जब हमने ये देखा ना कानून रसद में कि जब किसी शय की कीमत कम हो जाती है तो उसकी रसद कम हो जाती है, और अगर किसी शय की कीमत बढ़ जाए तो उसकी रसद भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर सिस्टम हो गया कि उजरत ज़्यादा अगर कम हो उजरत तो मजदूरों की जो रसद है वो कम होगी। क्यों कम होगी? कि जब उजरत कम हो जाती है तो फिर एक ख़ानदान का मुश्किल से गुजारा होता है। जो बच्चे हैं, जो बूढ़े हैं, वो भी कहते हैं कि हम भी निकल पड़ते हैं, क्या करेंगे कि हम भी मेहनत मजदूरी करते हैं ताकि हमारे जो ख़ानदान का मुश्किल से गुजारा होता है वो अब आसानी से हो जाए। तो वो क्या करेंगे, अब मजदूरों की रसद क्या हो जाएगी? ज़्यादा मजदूर काम करना शुरू कर देंगे। तो उजरत कम हुई तो मजदूरों की रसद बढ़ गई कि मजदूर जो एक ख़ानदान में पहले एक काम करता था, अब उसी ख़ानदान में ज़्यादा काम करने लग जाएंगे कि पहले अब हमारा गुजारा नहीं होता, तो हम क्या करते हैं कि ज़्यादा लोग काम करना शुरू कर देते हैं। तो रसद क्या कर दी? बढ़ा दी। और अगर उजरत बढ़ जाए, किसी ख़ानदान में एक फर्द की उजरत बढ़ जाए तो रसद कम हो जाएगी। क्यों कम होगी? अब उन्होंने कहा कि अब हमारे एक फर्द की उजरत बढ़ गई है तो उससे हमारा आसानी से गुजारा हो जाएगा, इसलिए वो ज़्यादा काम पर, बच्चे बूढ़े काम पर नहीं निकलेंगे और मजदूरों की रसद कम हो जाएगी। ठीक हो गया। इसके बाद है उजरत और इस्तेदादकार का बाहमी ताल्लुक या मुआवजे और इस्तेदादकार का बाहमी ताल्लुक। उजरत या उजरत और इस्तेदादकार का बाहमी ताल्लुक। कि उजरत और इस्तेदादकार का बाहमी ताल्लुक क्या है? मजदूरों के मुआवजे और इस्तेदादकार में काफ़ी गहरा ताल्लुक पाया जाता है, यानी ज़्यादा इस्तेदादकार वाले मजदूरों की बुलंद उजरत होती है, और अगर उजरत बुलंद हो तो मजदूरों की इस्तेदादकार में भी इजाफा हो जाता है। देखें कि जब किसी मजदूर की उजरत ज़्यादा होगी तो अब मजदूर ज़्यादा उजरत से उसको काम करने की लगन बढ़ जाएगी कि मेरी सैलरी ज़्यादा है, मेरी उजरत ज़्यादा है, मेरा मुआवजा ज़्यादा है, तो मैं क्यों ना पूरी लगन और पूरी मेहनत से काम करूं। तो फिर उसकी सलाहियत बढ़ जाती है, उसकी इस्तेदादकार बढ़ जाती है।
اور جب اس کی استعداد کار بڑھ جاتی ہے تو جو مالک ہے اس کمپنی کا جس میں وہ کام کرتا ہے، استعداد کار بڑھنے سے پھر اسے اس کی اجرت میں اضافہ ہو گیا۔ تو کیا ہوا، ایک میں اضافہ دوسرے میں اضافے کا باعث بنتا ہے اور ایک میں کمی دوسرے میں کمی کے باعث بنتی ہے۔ اگر اجرت زیادہ ہوگی تو استعداد کار مزدور کی زیادہ ہوگی، اسی طرح اگر مزدور کی استعداد کار زیادہ ہوگی تو اس کی اجرت بھی زیادہ ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہے اسٹوڈینٹس، مزدور اپنی ذات کی بجائے محنت فروخت کرتا ہے۔ یہ ایف اے والوں کا پوائنٹ ہے۔ مزدور اپنا جسم یا ذات کسی کا غلام نہیں بناتا بلکہ اپنی محنت کی سودا بازی کرتا ہے اور اس کے بدلے معاوضہ پاتا ہے۔ اس کے بعد مزدور کے مسافر پیدائش معلوم کرنا مشکل ہے۔ مزدور کے بچپن سے لے کر کام کرنے کی عمر تک پہنچنے پر اس کی تعلیم، ٹریننگ اور پرورش پر جو رقوم خرچ ہوتی ہے ان کا شمار کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ہمیں کیسے اندازہ ہوگا کہ یہ ایک مزدور ہے، بچپن سے لے کر اس پر کتنے اخراجات آ چکے ہیں۔ تو یہ تھے مزدوروں محنت کی خصوصیات۔ اسٹوڈنٹ آگے ہمارا پوائنٹ ہے محنت کی پیداواری صلاحیت کو متاثر کرنے والے عوامل۔ محنت کی استعداد کار کو متاثر محنت کی استعداد کار سب سے پہلے کہ مزدور کی کام کی رفتار کیا ہے۔ اگر تو مزدور کی سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ محنت کی استعداد کار کیا ہے۔ ہم نے جو اگزامپل پہلے لی نا کہ اس کو اتنا وقت دیا گیا، اس کو اتنا کام مشینری دی گئی اور دونوں میں فرق آیا، ایک نے کیا کیا، ایک نے 20 کرسیاں بنائی اور ایک نے 50 بنائی، تو اسی وقت اور اسی مشینری میں ایک نے زیادہ پیدا کر لی اشیاء اور ایک نے کم، ایک کی زیادہ ہے دوسرے کی کم ہے، اس کی زیادہ پیداوار اس کی زیادہ استعداد، اس نے کم اشیاء پیدا کی اس کی کم استعداد کا۔ تو استعداد کا سے کیا مراد ہوا، اس کی ایفیشنسی کہ اس کی ذہنی صلاحیت کیسی ہے، وہ کیسے کام کرتا ہے، اس کے کام کی رفتار کیا ہے۔ تو یہ جو تمام اشیاء ہیں وہ محنت کی استعداد کار میں آ جاتی ہیں۔ محنت کی استعداد کار میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں؟ سب سے پہلے کام کی رفتار، کہ ایک مزدور کس رفتار سے کام کرتا ہے۔ کام کی رفتار، جس مزدور کی کام کرنے کی رفتار تیز ہوگی وہ کم قیمت میں شے زیادہ مقدار میں پیدا کر لے گا اور اس کی پیداواری صلاحیت زیادہ ہوگی اس مزدور سے جو زیادہ وقت میں کم شے کو پیدا کرتا ہے۔ تو کام کی رفتار سے بھی ایک مزدور کی صلاحیت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جو مزدور کم وقت میں زیادہ شے کو پیدا کرے گا اس کی پیداواری صلاحیت زیادہ ہوگی، اور جو مزدور زیادہ وقت میں کم شے کو پیدا کرے گا اس کی پیداواری صلاحیت کم ہوگی۔ اس طرح مال کا استعمال، کہ جو مزدور خام مال کو نہایت احتیاط سے استعمال کرے اور اسے ضائع کیے بغیر زیادہ مقدار میں اشیاء کو پیدا کرے اس کی استعداد کار زیادہ ہوگی، اور وہ مزدور جو کہ خام مال کو، خام مال سے مراد ہم نے دیکھا تھا نا کہ اگر ہم نے کپڑا تیار کرنا ہے تو اس کے پیچھے جو ہمیں اشیاء چاہیے ہوتی ہیں یعنی کہ کپاس اور دھاگا وغیرہ، جو کپاس اور دھاگا ہے جو تیار کرنے سے پہلے ہمیں مرحلہ آتا ہے چیزوں کو پیدا کرنے کا، وہ خام مال سے ہوتا ہے۔ ہم نے کپڑا تیار کیا
اس سے پہلے ہمیں کیا چاہیے ہوتا ہے؟ کپاس دھاگا. یہ جو دھاگا اور کپاس ہے کسی شے کو پیدا کرنے کی جو پہلے چیز چاہیے ہوتی ہے وہ خام مال کہلاتا ہے. تو یہ وہ خام مال ہے. اگر مزدور خام مال کو لاپرواہی سے استعمال کر کے ضائع کر رہا ہو اور اشیاء کو کم مقدار میں تیار کرے تو اس کی قوت پیداواری کم ہوگی اس مزدور سے جو اس کو زیادہ کفایت شاری سے استعمال کرے گا. اس کے بعد کام کی نوعیت کہ جو مزدور ایک محسوس وقت کے دوران بہتر نوعیت اور اعلیٰ معیار کی اشیاء پیدا کرے اس کو ہم اشیاء کا معیار یا پھر کام کی نوعیت کہہ سکتے ہیں. اس کی مزدور کی نسبت زیادہ ہوگی جو اس دوران میں ناقص اور گھٹیا اشیاء پیدا کرے. جو مزدور بہترین اشیاء پیدا کرتا ہے اس کی استعداد کار زیادہ ہوگی اس مزدور سے جو کہ ناقص اور گھٹیا مال پیدا کرتا ہے. تو اسٹوڈنٹس انشاءاللہ آگے ہم اس کی متاثر کرنے والے عوامل کو پڑھیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ نگہبان.